اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اس آیت طیبہ میں یہ جو آیت ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اصل تمہاری صدقے خیرات کے مستحق وہ نیک صالح لوگ ہیں جو دین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے اور دین کا کام کرنے کی وجہ سے اپنا معاشی تجارت ہے یا معیشت کی جو دیکھ بھال ہے وہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ اگر وہ معیشت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دین کا کام نہیں کر سکتے۔ دین کا کام کرتے تو اس پر وقت اتنا لگتا ہے کہ اس کے چل پھر کا اپنا معاشی ذریعہ نہیں بنا سکتے۔ تو ہمیں اصل ان لوگوں کا حق ہے، یعنی کافر کو بھی دینا جائز ہے، لیکن اصل مستحقین کون ہیں وہ بتایا جا رہا ہے۔ للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے ہے صدقہ اور خیرات خرچ کرنا۔ احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے کے اندر روک لیے گئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لنگڑے لولے چل پھر نہیں سکتے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض کا مطلب یہ ہے کہ وہ معیشت کے لیے، معاش کے لیے چل پھر نہیں سکتے، کیونکہ فی سبیل اللہ وہ روک دیے گئے ہیں۔ احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، دین کا کام کرنے میں رک گئے ہیں اور معیشت کے لیے چل پھر نہیں سکتے، نہ تجارت کر سکتے۔ تجارت کے لیے جاتے تو وہ فی سبیل اللہ والا شعبہ ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے اولین مصداق مجاہدین ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد میں ایسے گھیرے ہوئے ہیں کہ اب اگر کمانے کے لیے تو دکان پر بیٹھنے سے رہے، اسی طریقے سے زراعت کرنے سے رہے، ہل تو کھیتوں میں چلانے سے رہے۔ دوسرا، اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ وہ قرآن و حدیث سے وابستہ علماء جو قرآن و حدیث کا علم سیکھنے سکھانے میں ایسے مشغول ہیں کہ ان کو اپنا معاش ڈھونڈنے کے لیے وقت نہیں ملتا، تو وہ بھی تمہارے صدقہ اور خیرات کے مستحق۔ فی سبیل اللہ فی الارض کے اندر ہر دین کا وہ شعبہ آ جائے گا۔ اولین مصداق اس کے مجاہدین ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ شعبہ جب انسان دین کے ساتھ وابستہ ہو کر کام کرے اور اگر اس کو چھوڑ کر اس کو دوسرے شعبے میں جانا پڑے تو پھر یا تو معیشت کا کام ہو سکتا ہے یا پھر فی سبیل اللہ کام ہو سکتا ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، مالدار لوگ ان کو، جاہل لوگ ان کو مالدار شمار کریں گے، یعنی اللہ کا کام، اللہ کی دین کی خدمت اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ عام لوگ ان کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مالدار ہے نہیں۔ صاف ستھرے اس طرح ہے اور لباس صاف پہنتے ہیں تو عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، جاہل یہی سمجھیں گے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل ان کو مالدار سمجھیں گے، گمان کریں گے، من التعفف، ان کی سوال سے بچنے کی وجہ سے، یعنی لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے اور حالت بھی اپنی درست رکھتے ہیں۔ عام آدمی سمجھے گا کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حقیقتاً وہ مال ان کے پاس ہے نہیں، کیونکہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو ان کی علامات کی وجہ سے پہچانیں گے۔ ظاہری بات، انسان جہاں رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہیں، ان کا معیشت کا انحصار کس پر ہے، کتنی تنخواہ ہیں، معاملات کیا زندگی کے چل رہے ہیں، تو عام آدمی تو ان کو ان کی علامات سے پہچان جائیں گے، صاحب فراست لوگ۔ اور خود ان کا حال یہ ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے، یعنی ایک تو وہ اپنا ظاہری حالت درست رکھتے ہیں، عام آدمی ان کی محتاجی پہچان نہیں سکتا، لیکن جو بصیرت والے ہیں وہ پہچان جائیں گے۔ دوسرا، لوگوں سے اگر بہت زیادہ مجبور اور ان کو سوال کرنا پڑے
تو اشارے کنائے میں بات کریں گے، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، ایسے نہیں کہ عام فقراء کی طرح پیچھے ہی پڑ جاتے نہیں، ہمیں لا یسألون الناس الحافا، تو ہمیں اصل تمہارے صدقہ اور خیرات کے وہ لوگ مستحق، باقی عام ضرورت میں جہاں پر بھی انسان خرچ کرنا چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک حدیث طیبہ ہے، وہاں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہارا مال متقی لوگ کھائیں، تقوی دار لوگ کھائیں، تمہارا مال سارے متقی لوگ کھائیں۔ اچھا، پچھلی آیت کے اندر یہ بات تھی کہ کافروں کو بھی خرچ کر سکتے ہو، ان کو بھی صدقہ خیرات دے سکتے ہو۔ اب اس حدیث اور آیت میں بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً تعارض نہیں ہے۔ جو کافروں کے اوپر خرچ کرنے کی ترغیب ہے نا، وہ یہی ہے کہ جب تم انہیں ضرورت مند سمجھو، حاجت مند دیکھو، اور وہ کسی مشکل کے اندر، معذوری کے اندر، بیماری کے اندر ہیں، ضرورت مند ہے، تو ان کی ضرورت، حاجت اور ان کی پریشانی میں حل کرنے کا ذریعہ بنو۔ لیکن اگر اہتمام کے ساتھ دعوت کرنی ہے تو پھر تمہارا مال متقی لوگ ہی کھائیں، یعنی اگر اپنے کوئی خاص مہمان تم نے بنانا ہے تو پھر صالحین کو ہی مہمان بناؤ، اہتمام کے ساتھ اگر مال خرچ کرنے تو ان پر خرچ کرنے کی عادت ڈالو، نہ یہ یعنی دنیاوی عہدوں کی وجہ سے نہیں، نیکی اور تقوی کی وجہ سے کسی کی خدمت کرنی ہے، اہتمام کرنا ہے دعوت کا، تو وہ صالحین کا کرو۔ اور اس آیت میں بھی اس کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مزید فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے خرچ کرو گے، یعنی ان کی وقتی ضرورت کا تمہیں پتہ چل جائے وہ پوری کر دو، یا جو کچھ بھی خرچ کرو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت اس کو خوب جاننے والے۔ یہ جتنی بھی آیات صدقہ اور خیرات کی آئی ہیں، اس میں یہ لفظ اللہ رب العزت کے علم کا تذکرہ بیچ میں ضرور آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ یہی کہ انسان نیکی کرتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں میرے رب کو پتہ بھی لگ گیا، پتہ بھی چلا یا نہیں چلا، تو فرمایا اللہ کو پتہ ہے، وہ تمہیں اس کی بالکل جزا دے گا اور اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ستا ہے منڈے دا منہ چومیا نہ منڈے نو پتہ نہ منڈے دی ماں نو پتہ، تو منڈے نو نہیں پتہ لگتا، اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ اس نے کیا نیکی، انسانوں کو نہیں پتہ چلتا، تو وہاں دکھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جی منڈے دی ماں تو خاک گزر منہ چوما جی اسی تیرے منڈے نے بڑا پیار کر دیا۔ اللہ رب العزت کو خوب پتہ ہے کہ کون سا بندہ کس درجے کی نیکی کر رہا ہے۔ اور دوسرا مقصد اللہ رب العزت کے علم کا تذکرہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے، مشرک قومیں نے اللہ رب العزت کے علم کو بڑا ناقص سمجھا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت اپنے علم کی کاملیت کا تذکرہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کام کیا جائے، ایک تو یہ کہ تمہارا حق اللہ نہیں رکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنا ہے، کسی اور کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، تو جب وہ جانتے ہیں تو اس کے لیے کرو گے تو تمہیں اس کا بدل ملے گا، اور جب اس کے لیے کیا ہی نہیں تو اس کا انعام و اکرام کی پھر تم اس سے امید نہ رکھو۔ اللہ کی ذات سیکھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔